نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ علوم الحدیث کا 7واں لیکچر ہے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے علم مصطلح الحدیث کی کچھ اصطلاحات کو سمجھا تھا۔ اس لیکچر میں ہم مزید اصطلاحات کو سمجھیں گے۔ ترجیح، یہ بھی ایک اصطلاح ہے جو علم مصطلح الحدیث میں استعمال ہوتی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بظاہر تعارض ہونے کی صورت میں دو احادیث میں جو حدیث قوی ہو اسے عمل و استنباط کے لیے زیادہ مناسب قرار دینا ترجیح کہلاتا ہے۔ اس کی تفصیل اور مثالیں آگے انشاءاللہ آئیں گی۔ تعارض، ایک ہی مسئلہ میں دو ہم پلہ مخالف احادیث کا ہونا تعارض کہلاتا ہے۔ رفع تعارض کی کچھ صورتیں ہیں جن کو آگے بمائے امثلہ بیان کیا جائے گا۔ استنباط، لغت کے اندر استنباط کنویں سے ڈول نکالنے کو کہتے ہیں، اور محدثین کی اصطلاح میں آیت یا حدیث یا سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے کوئی شرعی مسئلہ یا حکم کشید کرنے کو استنباط کہتے ہیں۔ اصل، جڑ یا بنیاد کو کہتے ہیں۔ اصطلاح محدثین میں سند حدیث کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے اسے اصل کہتے ہیں، جیسے عن زہری عن سعید بن مسیب عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک حدیث کی سند ہے جس کی ابتدا حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے ہو رہی ہے، لہٰذا حضرت امام زہری اس حدیث کی سند کی اصل ہیں۔ متصل، وہ حدیث جس کے تمام راوی ایک دوسرے سے متصل یا ملے ہوئے ہوں، یعنی سند حدیث میں کوئی راوی ساکت یعنی غیر حاضر نہ ہو، جیسا کہ عن زہری عن سعید بن مسیب عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث کی ایک سند ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سعید بن مسیب کے شاگرد بھی ہیں، ان سے ملے بھی ہوئے ہیں اور ان سے حدیث بھی روایت کر رہے ہیں۔ اسی طرح سعید بن مسیب حضرت ابو ہریرہ سے ملے بھی ہوئے ہیں اور ان سے حدیث روایت کر رہے ہیں، اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کا بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ثابت ہے، لہٰذا یہ سند عن زہری عن سعید بن مسیب عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متصل ہے، اس میں کوئی راوی ساکت یا غائب نہیں ہے۔ مقلد، کسی ایک امام کے مذہب کو بغیر دلیل کے ماننے کو تقلید اور ماننے والے کو مقلد کہتے ہیں۔ آج کل عصر حاضر میں ہر شخص کی اپنی نجی اور معاشی مصروفیات ہیں، جس میں وہ علم دین کو سیکھنے کے لیے مستقل وقت نہیں نکال سکتا، لہٰذا شریعت نے ایسے شخص کو حکم دیا ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کی اتباع کرے جو دین اور علم دین میں کامل ہو، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اہل علم کی رجوع کرو جب بھی تمہیں دین سے متعلق کوئی مسئلہ درپیش ہو۔ مزید یہ کہ مقلد کے تقابل میں ایک شخص متبع یا مطیع کا بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار کے لیے خاص ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اسماء الرجال، یہ علم حدیث کا ایک مستقل علم ہے۔ یہ ایسا علم ہے جس میں حدیث کی سند کے ہر راوی کے نام، نسب، کنیت اور لقب کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ اس سے ملتے جلتے دوسرے راویوں کو الگ کر دیا جائے۔ نیز اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ اس علم کے ذریعے سے ضعیف حدیث اور ثقہ حدیث میں فرق کیا جا سکے۔ اسماء اور رجال کا علم علم حدیث کا ایک معجز علم ہے، جس پر علماء محدثین کی بڑی ضخیم اور طویل کتب موجود ہیں۔ اس لیکچر میں ہم نے علم مصطلح الحدیث کی بنیادی اصطلاحات کو سمجھا ہے۔ آئندہ لیکچر میں ہم مزید علم مصطلح الحدیث سے متعلق اصطلاحات کو سمجھیں گے۔